امپورٹنٹ ایشو پہ آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ کے توسط سے پاکستان کی قوم سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ ایک ایسا ایشو پچھلے کچھ دنوں میں سامنے آ رہا تھا جس کے حقائق جان کے میں آپ تک آئی ہوں، اور ایک ایسی بات کو ایشو بنایا گیا، اچھالا گیا، ایک جھوٹ کی داستان گھڑی گئی جس واقعے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ پہلے تو ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم واقعے کی گہرائی تک جائیں، اس کی ڈیٹیلز تک جائیں، اس کی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز تک جائیں، تو اس کو کچھ دن بھی لگ گئے، لیکن میں نے فائنلی جتنے بھی لوگ تھے جن کے اوپر الزامات تھے، میں نے جو انویسٹیگیشن کمیٹی تھی اس کا فائنل جو اجلاس ہے وہ میں نے ابھی خود اٹینڈ کیا ہے، اور وہ میں نے چیئر کیا ہے، اور میں تمام حقائق آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں آج جس ایشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں، جس کے لیے میں خود ٹی وی پہ آئی ہوں، میڈیا پہ آئی ہوں، وہ ایک بطور ماں جس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں، اس کے لیے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہوں۔ 15 کروڑ عوام کی جو جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کی عزت کا تحفظ، ان کے آبرو کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے تحت آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک واقعہ سرفیس کیا، ہماری ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو رپورٹ ملی کہ پنجاب کا ایک پرائیویٹ کالج ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا واقعہ ہوا ہے، اور ایڈمنسٹریشن نے فوراً رسپونڈ کیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ پہ الزام لگا کہ انہوں نے کہ وہ ہیں، تو اس دن سے لے کے آج تک ہم وکٹم کی تلاش میں، ایک بچی کا نام لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ یہ واقعہ رپورٹ ہوا، اور کہا گیا کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا۔ وہ بچی 2 تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے، وہ کہیں گری، اس کو بہت بری طرح چوٹ لگی، اور وہ ICU میں داخل تھی، جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا۔ میری اس کے جب والدہ سے رات کو بات ہوئی تو انہوں نے، وہ اتنی بری حالت میں تھی، صدمے کی حالت میں تھی، ان کی اپنی کوئی سرجری ہوئی ہوئی تھی اور وہ بستر پہ تھیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں غریب ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری 5 بیٹیاں ہیں، انکلوڈنگ یہ جو بچی تھی جس کے اوپر ایک کہا کہ یہ ریپ وکٹم ہے۔ انہوں نے کہا میری 5 بچیاں، ان کی شادیاں بھی ہوں گی۔ تو یہ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے، جو اس سازش کے کردار ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ماں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی، تو آج آپ مجھے آج یہ میڈیا پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ واقعہ ہوا، بچوں نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اس وقت سے ایک ایسی کوئی موومنٹ یا ایسا کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں، اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے، اسٹوڈنٹس کو انسائٹ کر کے، اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی جو بالکل جھوٹ اور لغو پر مبنی تھی۔ تو مجھے اب اس نتیجے پہ میں پہنچی ہوں
کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں، جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں، گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں، ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا. اور انہوں نے یہ اس وقت میں، ایسے وقت میں جس میں SCO ہونے جا رہی ہے، ایسے وقت میں جب آپ غیر ملکی سربراہان آپ کے ملک میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر، ہمارے ملک میں پاکستان میں جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک اچھا امیج پاکستان کا دنیا میں جا رہا ہے، اکانومی بہت بہتری کے سائنس شو کر رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکارڈ توڑی، 85-86,000 پہ اسٹاک مارکیٹ چلی گئی. پاکستان کے 77 ایئرز میں یہ مثال نہیں ملتی. تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں، اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے، جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی جس کے ہم بالکل باٹم تک ہم گئے ہیں. ہم نے اس کے مائنیوٹس ڈیٹیلز نکالے، بچوں کو استعمال کیا ہے، اپنے جو ان کے پرو اینکرز ہیں ان کو اینکرز نہیں کہنا چاہیے، جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے، ان کے پیڈ لوگ ہیں، ان کے ٹاؤٹس ہیں، ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں، ان سے انہوں نے ویلاگس کرائے، ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں. اور میں ایک بچی کی آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں جس کو بنیاد بنا کر آئے وٹنس بنا کے پیش کیا گیا. یہ وہ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہے، اس کا نام مہنور ہے، اور اس نے مجھے کہا، ابھی میں نے خود آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں نے خود اس کو انٹرویو کیا تاکہ میں دیکھ لوں، ایسرٹین کر لوں فیکٹس کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کے اوپر کہ ناحق کسی کے ساتھ زیادتی ہو. تو انہوں نے جو میڈیا پہ کہا، وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ بچی کی آواز کو بیسمنٹ میں لے جائے، ہم نے آوازیں سنی اور وہ دروازے لاک کر لیے گئے، اور اس کے بعد ریسکیو 1122 وہاں پر آئے. ریسکیو 1122 اس دن یا اس سے آگے پیچھے کئی دن وہاں پر گئی ہی نہیں. اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی، وہاں کوئی لاکس ہی نہیں ہے، اور یہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں. وہ کہتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے وہ ایڈٹ کر دیا وہ کلپ، یہ تو اس کیمپس کی ہے ہی نہیں، یہ کسی اور کالج کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے کسی اور سے سنا اور میں نے وہ بات میڈیا پہ کر دی، اور کہتی میں وہ بات نہیں کر رہی تھی، میری ایک ٹیچر کھڑی تھی ساتھ، اس نے کہا کہ اگر آپ آئی ہیں تو آپ یہ بات کریں میڈیا پہ، مطلب کہ جھوٹ بولیں تاکہ یہ آگ لگے. اور جس بچی پہ الزام لگایا گیا وہ بچی کیا نام میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے، اور اس کے بعد وہ اسپائن ہاسپٹل میں بھی گئی، کیونکہ جب وہ گری ہے تو اس کی کمر میں چوٹ لگی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی، تو وہ اس کو لے کر گئے. وہ بچی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے، جو جھوٹا واقعہ اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے، وہ بچی اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں. اور جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا، کیونکہ بچے ایک بات کر رہے تھے. وہ اس دن چھٹی پہ چلا گیا، 4-5 دن کی اس کی چھٹی تھی، اس کو سرگودا سے گرفتار کر کے لے کے آئے اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو جو ہے کسٹڈی میں لے لیا. تو کہا گیا CCTV فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی گئی، وہ مٹا دی گئی. یہ ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں، یہ بھی وہاں گئے. تو انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، اس کو بھی بنیاد بنا لیا گیا. تو پوری ایک کڑی دوسری کڑی کی طرف جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گجرات ہوئی، کل پروٹیسٹ ہوئے، کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں. اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ ایشو کیا ہے، بچوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے. اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مہنور، یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کہا گیا. آپ بیٹا اپنا مائک آن کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو، آن کر دو، آواز کرو. جب انٹرویو والے میرے پاس آئے میں ان کو دینا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے انٹرویو دے دیا. میں نے اس معاملے میں کرنا چاہتی ہوں، میں صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں، صرف آپ کی بات ہماری
بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں گے, کچھ نہیں ہوگا سر. اب وہ میرے ساتھ کھڑے ہوگی, وہ دیکھ کر ہمیں اسٹیج دے دی کہ آپ نے ایسے, اور ان کو بول دیا کہ سی ایم پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں آ کے, میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے بتایا سارا, وہ بولنے میں تھوڑا ایشو تھا, اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی, تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بول کر زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا. اس کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے ایسے بول رہے ہیں, اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, کیمپس 2 کی ہوں, اس نے کٹ کر کے بتا دی کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے. اور متاثرہ کہ آئے ویڈیو بولا کہ بچوں نے والد سنی, میں نے ایسا کچھ بولا کہ میں نے سنی یا میں جھوٹ تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی, اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں, اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی, میری ویڈیو زیادہ وائرل کرتی انہوں نے. کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی, الزام لگایا گیا, اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے, جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے. وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کا کوئی لنک تھا, وہ مل گئی. بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے, وہ بچی ایک وکٹم ہے. وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے. اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری 5 بیٹیاں انکلوڈنگ میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوگی, تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج, حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کچھ نہیں ہوا, خدا را ہمیں اس چیز سے نکالا جائے, تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں. بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نہیں کرنی, وہ بچی میڈیا پہ, اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی, وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے. تو اس کے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک چھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے. وہ بچی بالکل پاک صاف ہے, اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے, اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا گیا, ایک بچہ تھا, لڑکا ہے, اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے, اور اس میں اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے گئی ہے, جھوٹ بولا. اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ کس نے یہ کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا, یہ نہیں دوسرا والا. اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں. یہ دیکھیں, ناظرین, بڑی ہی افسوسناک خبر ہے, تکلیف دہ خبر ہے کہ وہ جو پی جی سی کالج لاہور کی لڑکی کے بارے میں کل میں نے ویڈیو بنائی کہ اس کا ریپ ہوا ہے, وہ آئی سی میں داخل ہے, کیا جا رہا ہے, کالج والے کیونکہ وہ کسی بڑی شخصیت کا کالج ہے, کہ جناب لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اس کی لاہور میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, کہاں ملے گا انصاف کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے. چھوٹی بات نہیں ہے. جو بھی وہاں پر لڑکیاں پڑھتی ہیں, دوسرے کالج میں خواتین بچیاں پڑھتی ہیں, ان کے پیرنٹس کے اندر خوف جو اس نے آج بیان دیا. اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تو آپ کا اسٹیٹمنٹ سنیں. آج پولیس کی جانب سے لاہور میں ایک بچی کے والد و چچا کا بیان آیا ہے کو چھوڑ کرنے کی صرف ٹھیک ہے. لیکن جیسا کہ ایس پی شہر محمد صاحبہ نے بتایا کہ کوئی بھی ایسا کیس
اور نہ ہی کوئی ایسی بچی ملی جس کے ساتھ ایسا میٹر ہوا ہے. تو جب کوئی ایسا میٹر ہوا ہی نہیں، یہ اتنا بڑا شور اور واقعہ کیوں بچایا گیا اور اس میں کیوں بچوں نے بس سینکڑوں بچوں پولیس کی جو بچی جس پہ یہ پوری جس کے اوپر کہانی گڑی گئی وہ مدعی بنے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مدعی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بننا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بچی کا کیس نہیں ہے، یہ سینکڑوں بچیوں کا، لڑکیوں کا، اسٹوڈنٹس کا کیس ہے. یہ ایک خاندان کی عزت کا کیس ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی چنگاری لگا دیں، آگ بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مدعی ہونا چاہیے، اور جو انوالوڈ ہے ایف آئی اے کو اپلیکیشن دے دی گئی ہے، جو انوالوڈ ہے اس کو، چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ، جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے، جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے، کریک ڈاؤن کیا جائے، اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اب یہ آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما ہے زرتاج گل صاحبہ، یہ ان کی بہن ہیں جو لاہور کالج ویمنز یونیورسٹی اس میں پروفیسر ہیں، اور ان کی بھی ویڈیو ایک سرفس کی جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بچوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو یہاں پر کس کو یہ بات بتانے آئے ہو. یہ میرے ایک ایسے مخالف کی جماعت ہے، اگر میں اپنی مخالفت کی بات کروں، پالیٹکس کی بات کروں، کہ ان کی کئی باتوں کا میں آنکھیں بند کر کے اس لیے بھی یقین کر لیتی ہوں کیونکہ ان کی سیاست ہی یہی ہے. لیکن میں نے پھر بھی، کیونکہ اب میں ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں، میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوں جس کے صوبے کے اندر تمام جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، تمام طرح کے، تمام خیالات کے، ڈفرینٹ فلاسفیز کے لوگ رہتے ہیں. میں ان سب کی وزیر اعلیٰ ہوں. میں نے ان کو بلا کے خود سنا اس لیے کہ ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ اپنی وضاحت کریں، اور یہ نہ ہو کہ میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے کسی سے ناانصافی ہو. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا، اور پھر میں نے ویڈیو کو کورابریٹ کیا، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بچے آئے، مشتعل ہو کر آئے، اور انہوں نے، جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایشو کیا ہے تو ان کو ایشو کا نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس چیز پہ انصاف مانگ رہے ہیں، ایشو تو بتائیں. تو بچوں کو ایشو نہیں پتا تھا. ان کے خیال میں، ان کے بھی خیال میں، اینڈ آئی اپریشیٹ ہر فار دیٹ، ان کے بھی خیال میں بچوں کو کہیں سے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے، ان کو انسائٹ کیا گیا ہے. یہ خود، اور میں نے ان سے کہا کہ آج آپ یہ بات رکھیں، ان کو ہٹا دیا گیا. یہ وہاں پر ہیرسمنٹ کمیٹی کی چیئر تھیں، ان کو کیونکہ ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں. میں آج جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے، جیسے یہ کہہ رہی ہیں، اگر یہ نہیں ہے اس میں انوالو تو ان کو دوبارہ سے ہمیں ری انسٹیٹ کرنا چاہیے. کوئی کسی کا بہن ہو، بھائی ہو، رشتہ دار ہو، وہ اپنے کیے کا خود رسپانسبل ہے. تو میں آپ سے کہوں گی پروفیسر صاحبہ کہ آپ جو آپ نے بات مجھے کہی تھی آپ ریپیٹ کر دیں. السلام علیکم. I am Dr. Shabnam Gul and I am chairperson and ex-convener of Harassment Committee LCWU. مجھے یہاں پہ جو آفس میں تھا وہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا کہ جو اسٹرائک ہوئی اس میں میرا رول ہے یا نہیں، کیونکہ میرے ویڈیو جو تھی وہ وائرل تھی. تو کیونکہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر کام کرتی ہوں اور میرا ادارہ بھی اس کے اندر آتا ہے، تو اس کیپیسٹی میں جواب دہ ہوں. تو اس کے لیے جو مجھے انویسٹیگیشن کے لیے کال کی گئی، میں اویئر اور میں نے اپنی ایکسپلینیشن دی. میں کسی پولیٹیکل کیپیسٹی میں، کسی بھی جماعت کی کیپیسٹی میں یہاں پہ نہیں ہوئی. میں کیونکہ اس ٹائم پہ جب انسیڈنٹ ہوا اسٹرائک تو میں ہیرسمنٹ کمیٹی کی کنوینر تھی، اور میرا کام یہ تھا، مجھے وائس چانسلر نے کہا کہ آپ یہ ساری سچویشن کو دیکھیں اور اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غصہ ہے تو ان کو کام ڈاؤن کریں. تو میری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی. کنسرن آفس نے بلایا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کیوں اکسا رہی ہیں. تو اس کا جواب میں نے ان کو یہ جمع کرایا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اکسایا کہ میں نے ان
کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی کہ آپ کس بات کے اوپر غصہ ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو ایز کنوینر کمیٹی مجھے بتائیں اور ہم سب سے جو سینئر ہیں جو ادارے کی سربراہ ہے وہ وائس چانسلر ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں کہ بہت سارے بچوں کے نالج میں پرابلم جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور ان کے نالج میں نہیں تھا اور بہت سارے بچے جو تھے کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہر بچہ فیل کرتا ہے اور اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے تو بچے اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے بچے ایک دوسرے کی بات سن کے اپنا اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے لیکن میں کیونکہ کنوینر کمیٹی کو وائس چانسلر نے نئی کو اپوائنٹ کیا ہے اور یہ اتھارٹی وائس چانسلر کے پاس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس واقعے کو جب اسٹرائک ہوئی ہے وائس چانسلر نے ایک اور کمیٹی ممبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چیئر کرے اور ہمیں انویسٹیگیٹ کرتی دے. تو میں اپنی پوزیشن جو ہے کمیٹی ایٹ دا مومنٹ میری نہیں ہے کیونکہ میں چیئر نہیں کر رہی اس کمیٹی کو, لیکن جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس وقت کنوینر کمیٹی تھی. تو میں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میڈم سی ایم کو ایکسپلین کی ہے کہ میں کسی اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی, نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اس بات پہ غصایا بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا. تھینک یو. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا وہ بھی آپ بتا دیں سر, کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ادھر بھی آپ بتا دیں پلیز. جی, جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی اور میرے نالج میں نہیں تھی بٹ میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اس اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں, لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ایک موب تھا. کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے, کچھ کو اندازہ تھا, ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی یا جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس میں اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا, لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں. چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے. تھینک یو پروفیسر صاحب, تھینک یو. جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی سیاست کو ریوائیو کرنے کے لیے کہ آپ کے سارے جو آپ کے پی کے سے حملہ آور ہوئے ہیں پنجاب کے اوپر, جو آپ نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, جو آپ نے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کرنے کی سازش کی ہے, میں سب سے پہلے عوام کی شکر گزار ہوں. پنجاب نے کسی بھی کال پہ ان کو رسپونڈ نہیں کیا. انہوں نے ملٹیپل کالز دی ہیں. کے پی کے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرتے رہے. انہوں نے کے پی کے چیف میں بہت بار یہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے سرکاری وسائل, صوبے کے وسائل جو صوبے کے عوام کا حق تھا, 1122 کی گاڑیاں, ایمبولینسز, فائر بریگیڈ جو صوبے کے عوام کے لیے, وہ اس سے لیس ہو کر خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ اور وفاق پر حملہ آور ہوئے. اور ایک ایسے اگلی سینز جن کو پوری دنیا نے دیکھا کہ واٹر کیننز چل رہی ہیں, آنسو ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, یہاں سے بھی ہو رہی ہے, وہاں سے بھی ہو رہی ہے. میں نے کبھی یہ سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ, کسی دوسرے ملک پہ نہیں, دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ یہ ایس سی او جو ہو رہی ہے ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے, ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو, اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو اور وہ یہ کرے, وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے, جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے, جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے, تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں, پالیٹکس کین ویٹ, سیاست کر سکتی, میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا, میں ملک کی ترقی کے جو اس کو بلاک کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آؤں گا. آئی ایم سوری, آئی ہیو ٹو سے دیٹ. یہ لوگ ملک دشمن بھی ہیں, لیکن ملک دشمنی تو اب ان کی پہچانی گئی ہے. میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں, کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتی. لیکن اب جس بچی کا نام لے کر انہوں نے یہ
پوری ایک سپارک کرنے کی کوشش کی ہے انریسٹ. اس بچی کی جو نقصان ہوا ہے, اس کے ماں باپ کا جو نقصان ہوا ہے, اس کے گھر والوں کا جو نقصان ہوا ہے, ان کی ریپوٹیشن کا جو نقصان ہوا ہے, اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ عمران خان صاحب کی جو ایک ہمشیرہ محترمہ ہے, ذرا ان کی بھی بات سن لیجئے, ذرا لگائیں, وہ بھی سن لیں. مجھے آنکھوں پہ یہ کیا جب میں نے یہ ARY بات ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے جو آج کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے. PTI نے کال آف کیا ان کے لیے کہ ان کو تھا کہ انہوں نے بہت اچھی شکل دکھانی تھی کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے, لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ سارے شہروں میں پھیلی ہے. اب آپ سوچیں, انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو چہرہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا اچھا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے, تو بھائی وہ پاکستان صرف ہمارا نہیں, وہ پاکستان آپ کا بھی جس میں آپ رہتے ہیں اور یہ سیاست کرتے ہیں. آپ پاکستان کا چہرہ اچھا دکھانا ہمارا فرض ہے, کیونکہ پاکستان کا چہرہ اچھا ہو رہا ہے. پاکستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو پاکستان میں تباہی اور بربادی آئی ہے, وہ چہرہ اگر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, تو وہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ اور کا جو اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے, دیر بائی میننگ جو اچھا چہرہ آپ نے دکھانے کی کوشش کی تھی وہ ہم نے خراب کر دیا اپنی اس حرکت سے. چلیں پاکستان کا تو چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہے اور اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کا جو نقصان ہوا ہے, اس کی ماں کا جو نقصان ہوا ہے, اس کے والد کا جو نقصان ہوا ہے, اس کی بچی کی ماں نے کہا کہ مجھے میرے رشتہ دار فون کرے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ واقعی واقعہ ہوا اس کا, اور اس کی جو 4 بہنیں ہیں جس کی فکر اس ماں کو کھائے جا رہی تھی, ان کا نقصان کا ازالہ کون کرے؟ اور میں صرف اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں, میں تمام خواتین کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں, اور میں ان خواتین کے لیے میں آواز بلند کرتی ہوں. میری ریڈ لائن ہے, اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ, کوئی درندگی کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو میں خود بغیر کسی کے کہے میں خود حرکت میں آتی. ریپس ابھی بھی ہو رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس کا تعلق ہمارے جو ہماری ذہنی پستی ہے, جس کے علمبردار یہ ہیں, یہ جس کو جو ذہنی پستی ہے جس کو ریپرزینٹ یہ جماعت کرتی ہے وہ ہے, لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو میں آن اوتھ آپ میں کہہ رہی ہوں کہ ودن 2 آورز ہم ریپسٹ کو پکڑتے ہیں, یا جس پہ الزام ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں. اب اس کے خلاف کیا ثبوت اکٹھا ہوتا ہے, والدین بچی کا جو میڈیکو لیگل ٹیسٹ ہے وہ کراتے ہیں, ٹائم پہ نہیں کراتے, فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں. اور ظاہر ہے اگر کوئی اپنے بچی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا ہے, اپنے گھر کی عزت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے, تو اس کا پورا حق ہے, تو وہ ایویڈنس کی بینیفٹس چھوٹ جاتے ہیں. لیکن میری پوری کوشش یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے جو AG ہیں وہ بیٹھے ہیں پنجاب کے, میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو گنانا جرم کرنے والا ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ کے نہ جائے. یہ میری خواتین اور بچے اور جتنے بھی پیریفری پہ رہتے ہیں لوگ, جتنے بھی والنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی, وہ میری ذمہ داری ہے. میں سب کی وزیر اعلیٰ ہوں, چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو, لیکن اس چیز کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتی کہ کسی بچی کا نام استعمال کر کے اس واقعے کو استعمال کر کے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں. اور دیکھیں پنجاب کالجز ایک ایسا گروپ آف کالجز ہے, سکولز ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. آپ نے کچھ جانے بغیر, اور اس کے لیے میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی, کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا. وہ کسی عزت دار آدمی کا ہے, وہ ایک چینل کے اونر بھی ہیں, لیکن پنجاب گروپ آف کالجز کو اس طرح ٹارنش کیا گیا, چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو. یہ آپ کے سامنے ان کی, میں نے ابھی بتایا, ان کی بہن جو ہے وہ PTI کی بہت سرکردہ ممبرز ہیں. میرے اپنے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ, لیکن جہاں ناانصافی ہوگی وہاں میں بولوں گی, اور میں ناانصافی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی. تو جب خواتین کے خلاف میں نے بہت پہلے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے, بچوں کے خلاف جو جرائم ہے وہ میری ریڈ لائن ہے, اس کے لیے مجھے کسی کو ہلا کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود جاگتی رہتی ہوں, اس کے اوپر میں فوراً ایکشن لیتی ہوں. اور جو تمام ڈسٹرکٹس کے DPOs ہیں, IG صاحب ہیں, ان سب کو پتہ ہے
کہ اگر خواتین کے یا بچوں کے خلاف کچھ ہوگا تو اپنے آپ قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا اور جو کلپریٹس ہیں یا جن پہ الزام ہے ان کو اریسٹ کرنا ہے. 2 گھنٹے میں لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور کا جو کرائم ہے اٹ ہیز گون ڈاؤن بائی 42%. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیر از somebody doing this behind the scenes. لا اینڈ آرڈر میری بہت بڑی پرائیورٹی ہے, کیونکہ دیکھیں سڑکیں انفراسٹرکچر ویٹ کر سکتا ہے, اور چیزیں ویٹ کر سکتی ہیں, لیکن جو لا اینڈ آرڈر ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو لوگوں کی جانیں, عزتیں, مال محفوظ نہیں ہے. ہیلتھ کے اوپر میرا پورا فوکس ہے, کیونکہ خدا نخواستہ اگر کسی کو اچھی سروس نہیں ملتی تو لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں. اور کل گجرات میں جو ہوا واقعہ لاہور میں ہوا ہے, گجرات میں اچانک بچوں کو ورگلا کے جو ہے وہ سڑک پہ لایا گیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, جو ہماری انٹیل رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان میں کچھ بچے تھے جو ورگلانے میں آ گئے, کچھ بچے جو اسٹوڈنٹس کے گاب میں تھے, ان کے بیس میں تھے, وہ اسٹوڈنٹس نہیں تھے. ان کو جو ہماری مخالف جماعتیں ہیں انہوں نے لانچ کیا تھا, وہ آئے تھے. وہ پورا میرے پاس ایک نیٹ ورکنگ جو ہے وہ میرے پاس آ گئی ہے کہ کس طرح کیا ہوا. اور پھر کل ایک بہت 2 دن پہلے ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا. یہ جو گجرات میں پروٹیسٹ ہوا اس سے اس کو جوڑ دیا گیا, حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ایک تصویر میں نے وہی سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ کی فیکٹری چل پڑتی ہے, میں نے وہ دیکھی کہ ایک بچہ وہ بہت اس کو چوٹ آئی ہوئی ہے سر میں اور اس کو ریسپریٹر پہ رکھا ہوا ہے. تو میں نے فوراً پتہ کیا, میں نے ڈی سی گجرات کو کال کی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میڈم یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس وجہ سے جو یہ بچے کو سر پہ چوٹ آئی ہے, تو ابھی اس بچے کا جو ہے وہ سرجری ہو رہی ہے. میں نے اس کے والد کا نمبر لیا, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے, میرا بیٹا زخمی حالت میں لایا گیا تھا ہاسپٹل, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پروٹیسٹ کے دوران پولیس نے جو ہے وہ بچے کو مارا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو میں تو پولیس والوں کو چھوڑوں گی, آپ فکر نہ کریں. خیر وہ تسلی ہو گئی. میں نے سارے ڈاکٹرز کو لائن اپ کیا, ایئر ایمبولینس کو لائن اپ کیا کہ گجرات سے اگر اس کو لاہور لانا پڑتا ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, تو ایئر ایمبولینس کو ہم نے لائن اپ کیا. اور اس کی سرجری, جب تک اس کی سرجری نہیں ہوگی میں اس کے والد سے ان ٹچ تھی فون پہ. اس کا والد بہت خوش تھا, وہ اپنے بچے کو چھوڑ کے ہمیں دعائیں دے رہا تھا. وہ میرا فرض ہے, وہ مجھے کرنا تھا. 4-5 گھنٹے کی سرجری کے بعد اللہ کا شکر ہے اس بچے کی جان بچ گئی اور وہ ریکوری میں شفٹ ہو گیا, آئی سی یو میں شفٹ ہو گیا. اس کے شفٹ ہونے کے بعد بھی جب تک وہ وہاں پر سرجری میں رہا, ڈی سی وہاں پر موجود رہا. اور میں نے وہ رات کو ویڈیو خود دیکھی. وہ ایک نارمل ٹریفک جا رہی تھی, اس میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں پولیس کی گاڑی سے کی ٹکر سے وہ بچہ موٹر بائک پہ تھا, وہ نیچے, وہ پروٹیسٹ کا سین ہی نہیں تھا. وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا جہاں پولیس کی گاڑی کی سائڈ لگی ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ٹریفک ذرا تھی, تو وہاں پر وہ بچے کو اٹھا کے کوئی لائرز تھے وہ ہاسپٹل لے گئے اور انہوں نے کہا جی یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور اس پولیس کو جو گاڑی کو جو چلا رہا تھا اس کو, وہ پولیس کا تھا, کانسٹیبل تھا کیا تھا میں نہیں جانتی, اس کو ہم نے اریسٹ کیا. 2 لوگ تھے اس میں, ہم نے اس کو اریسٹ کیا. اب ہی از بیہائنڈ بارز. تو بات یہ ہے کہ اس کو بھی انہوں نے اسی پروٹیسٹ سے جوڑ دیا. اس بچے کا پورا ماشاءاللہ علاج ہوا. افسوسناک ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا. پولیس کو بھی دھیان سے گاڑی چلانی چاہیے, لیکن اس واقعے سے اس کو جوڑ دیا گیا اور ہمدردیاں بٹورنے کی کوشش کی گئی. ایک بچے کی جان کو, جس طرح ایک بچی کی عزت کو استعمال کر کے اپنا کیس بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی. آنیسٹلی دس از ہاریفائنگ. آپ کی سیاست اس حد تک گر چکی ہے کہ آپ کو اب لاشوں پہ کھڑے ہو کے سیاست کرنی ہے آپ نے, یا بیمار بچوں کے اوپر ایکسیڈنٹس پہ کھڑے ہو کے آپ نے سیاست کرنی ہے, کسی کے خاندان کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کے اپنی سیاست تعمیر کرنی ہے, اپنی ڈوبتی ہوئی سیاست. اور میں آپ کو بتاؤں, جو اسلام آباد میں یہ لوگ آگ نہیں لگا سکے, جو یہ KPK سے حملہ آور ہوئے اور جو یہ آگ پنجاب میں نہیں لگا سکے, وہ انہوں نے اس بچی کو استعمال کرتے ہوئے یہ آگ لگانے کی کوشش کی. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چیف ایگزیکٹو اس صوبے کا ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کو اپنے عوام کا خیال ہے, جس کو اپنے عوام کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنی ماؤں کی عزت کا, اپنے خاندانوں کی عزت کا خیال ہے. یہاں پر ہم سیاست چمکانے نہیں بیٹھے ہوئے. سیاست کی ایک لمٹ ہوتی ہے. سیاست خدمت کا نام ہے, انسانیت کا نام ہے. سیاست حیوانیت اور شیطانیت کا نام نہیں. اور اگر آپ کی سیاست حیوانیت اور شیطانیت تک آ جاتی ہے تو آپ کو پھر وہیں ہونا چاہیے جہاں آپ اس وقت ہیں. میرے لیے بطور ماں اور چیف ایگزیکٹو یہ بہت ڈسٹربنگ بات ہے. تو میں آپ کے توسط سے
ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ جو اس میں انوالوڈ ہے اس کو میں چھوڑوں گی نہیں. جو اس کے اندر صحافی انوالوڈ ہے، وی لاگر انوالوڈ